صبر کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ناپسند ہو اس کو برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اور اصل صبر کا وقت تب آتا ہے جب لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے رہیں اور آپ خاموش رہ کے سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی آواز وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ جتنا زیادہ تم شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کروڑوں نعمتیں اس نے بن مانگے دے رکھی ہیں ہمیں۔ جیسے ہر رات کے بعد دن آتا ہے، بے شک ویسے ہی ہر صبر کے بعد شکر کا وقت آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ اللہ کو شکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ کتنی عظیم ذات ہے اللہ کی، جب بھی پکارو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف ہمارا ہے، اور میں نے اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا نہ پایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو وہ دعائیں تو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں ہے۔ اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے۔ اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کے سزا نہیں دیتا کہ وہ چیز بری ہے پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گر گرا رہے ہو۔ پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو کو مت خود کو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے۔ نصیب دعاؤں سے نہیں، دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملی ہیں۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے در سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ کن لازمی ہو جاتا ہے جہاں پہنچ کر، اسی مقام پہ وہ کھڑا کیے ہوئے ہیں اب تک تمہیں۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لے، تھام لے، بچا لے۔
جو روشنی اور ہدایت کے طلبگار ہوں انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتے ہیں۔ جو اپنے نفس کے اندھیروں سے اپنی ذات سے نکلنا ہی نہ چاہیں انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے اندھیروں میں رہنے کے لیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔